اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رب زدنی علما۔ خلق السماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، تم ان کو دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے ڈال دیا ہے زمین میں، رواسیہ، پہاڑوں کو، ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈولنے نہ لگے، وبث فیہا، اور اللہ نے اس زمین میں پھیلا دیے ہیں، من کل دابہ، ہر طرح کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے ہی اتارا ہے آسمان سے، ماء، پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اگایا ہے زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے نفیس جوڑے، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، فَأَرُونِی، پس تم مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونی، کہ اللہ کے سوا اوروں نے کیا پیدا کیا ہے، بل الظالمون، کچھ بات نہیں بس صرف یہی ہے کہ ظالم لوگ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے ہی عطا کی ہے، لقمان الحکمت، لقمان علیہ السلام کو حکمت، ان اشکر للہ، یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ومن یشکر، اور جو شخص بھی شکر ادا کرے گا، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ صرف اور صرف اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، ومن کفر، اور جو شخص بھی ناشکری کرے گا اور کفر کرے گا، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ بھی سب سے بے نیاز، سب تعریفوں کے لائق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بغیر کسی ستون کے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کے خالق اللہ ہے، ساری مخلوق کے خالق اللہ ہے۔ اللہ نے دیکھیں آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، بغیر ستون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا کہ دنیا جہان میں کوئی چھت بغیر ستون کے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، بغیر دیواروں کے کوئی چھت آپ نہیں دیکھیں گے، پوری دنیا کی کسی بلڈنگ میں بغیر دیواروں کے آپ چھت نہیں دیکھیں گے۔ چھت کے لیے دیواریں بنیادی ہیں، چھت کے لیے ستون بنیادی ہیں، چھت کے لیے پلر ہونا، کھمبے ہونا بنیادی ہے، اس کے بغیر چھت ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم میرے چھت کو دیکھو، اس میں کوئی ستون نہیں ہے، تم دیکھو ذرا، تمہیں کوئی ستون نظر آ رہا ہے؟ فارجع البصر، بار بار نظر ڈالو، آسمان میں کوئی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی کھردرا پان، کوئی خامی نظر آتی ہے؟
ستون ہمیں نظر نہیں آتے، ستون ہے ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں زمین کو مضبوط کرنے کے لیے، ہلنے جلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ وہ تمہیں زلزلے اور جنبش سے بچا لے، ورنہ پہاڑ، زمین پانی پر ہے، زمین حرکت کرنے لگتی۔ پہاڑ اللہ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے، جنبش اور زلزلے سے اور حرکت سے بچانے کے لیے بنائے ہیں۔ قسم قسم کے جاندار اللہ نے زمین میں بنا دی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اتنے خوبصورت پرندے ہیں، اتنے مختلف قسم کے جاندار جانور زمین کے ہر خطے میں ہیں۔ پاکستان کے اندر جانور اور ہیں، آسٹریلیا کے اندر اور ہیں، افریقہ کے اندر اور ہیں، امریکہ کے اندر اور ہیں، رنگ اور ہیں، چڑیاں اور ہیں، طوطے اور ہیں، پرندے اور ہیں، ہرن، چیتے، شیر، یہ ہر جنگلوں میں مختلف مختلف قسم کے ہیں۔ ایسے نئے نئے جانور سائنسدانوں کو مل رہے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، اتنے اتنے خوبصورت جانور نیٹ پر ان کی اویلیبل بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چیزیں پیدا کرتے رہتے ہیں، نئی نئی مخلوق اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو پہلے نہیں تھے، ابھی نئے نئے دنیا میں سامنے آ رہے ہیں، وہ اللہ بنا رہے ہیں۔ کچھ جانور پہلے تھے ابھی نہیں ہیں، جیسے سائنسدانوں نے بتایا کہ ڈائناسارس اور بڑے بڑے جانور ہوتے تھے جو ہے نا، اتنے شیر چیتوں سے، اونٹوں سے بڑے بڑے، وہ اب نہیں ہیں، وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا خالق ہونا بیان فرما رہے ہیں، پھر رازق ہونا اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، دیکھو اللہ کیسے بارش کو نازل فرماتے ہیں، اور دیکھنے میں خوش منظر ہوتی ہے، اور جو ہے نا زمین سے نباتات اگاتے ہیں بے ضرر، نفع میں بہت بہتر۔ امام شافعی کا قول ہے انسان بھی زمین کی پیداوار ہے، انسان بھی زمین کی پیداوار ہے، کیونکہ انسان کی اصل زمین سے ہے، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، انسان کی ساری ضروریات زمین سے وابستہ ہیں، انسان گھر زمین پہ بناتا ہے، انسان کو پانی زمین کے اندر سے ملتا ہے، کھانا سارے کا سارا زمین سے اگتا ہے، زمین سے چیزیں آدمی کھاتا ہے، اور مر کر بھی آدمی زمین ہی میں جاتا ہے۔ تو سب کچھ زمین سے انسان کا متعلق ہے۔ اور جنتی کریم لوگ ہیں، دوزخی لعین لعنتی لوگ ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کی یہ ساری مخلوق تمہارے سامنے ہے، اب بتاؤ جنہیں تم پوجتے ہو، ذرا بتاؤ ان کی مخلوق کہاں ہے؟ دنیا میں بہت سارے مذاہب کے لوگ بتوں کو خدا سمجھ کے نہیں پوجتے، بلکہ کہتے ہیں یہ پرانے لوگ تھے، جو ہے نا ادھر ٹیکسلا میوزیم کے اندر بھی بت پڑے ہوئے ہیں، مہاتما بدھ اور اس کے علاوہ بدھ مت مذہب کے بت پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی تاریخ اگر آدمی نیٹ پہ دیکھے تو آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ، یہ مہاتما بدھ اور یہ سارے گوتم بدھ پہلے انسان تھے جو مختلف شہروں میں رہتے تھے، یہ لوگوں کو بڑی اچھی تعلیمات دیتے تھے، اچھے اخلاق کی، اچھی طرح زندگی گزارنے کی۔ پھر جب یہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی صورتیں بنا لی، اور یہ عقیدہ دل میں رکھ لیا کہ ہم ان کی صورتیں جب سامنے رکھیں گے تو ہمیں ان کی تعلیمات یاد رہیں گی، یا ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نیک لوگ تھے۔ تو یہی تو شرک ہے، ورنہ دنیا میں بہت زیادہ مذاہب کے جو لوگ ہیں، اکثریت تقریباً تمام ہی، وہ بتوں کو خدا مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نیک لوگوں کی صورتیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں۔ تو یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، بتاؤ انہوں نے پیدا کہاں کی ہے؟ جب یہ خالق نہیں ہے تو معبود بھی نہیں ہے، پھر ان کی عبادت نرا ظلم اور سخت ناانصافی ہے۔ اور جو ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں سے زیادہ اندھا کون ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، علم اور حکمت عطا فرمایا تھا۔ جس کو علم اور حکمت اللہ دے دیں اس کو بہت بڑی خیر ملی، اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے۔ اب علماء نے اس بات میں اختلاف کیا کہ حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں۔ سلف کا جو پہلے علماء گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے، اللہ کے پرہیزگار ولی اور اللہ کے پیارے بزرگ بندے تھے۔ سلف کی ایک بہت بڑی جماعت علماء یہ کہتی ہے نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی تھے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ حبشی تھے اور بڑھئی کا کام کرتے تھے، ترکھان کا کام، لکڑی کا کام ان کا پیشہ تھا، لکڑی کی چیزیں بناتے تھے، اور آپ کیا تھے؟ حبشی تھے، رنگ کے سیاہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا حضرت لقمان بہت پستہ قد کے تھے، قد بہت چھوٹا تھا، ناک اونچی تھی اور ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے، قد بھی چھوٹا، ناک اونچی اور ہونٹ چھوٹے چھوٹے اور حبشی۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ مصر کے رہنے والے حبشی تھے، اللہ نے آپ کو بہت علم اور حکمت اور دانائی اللہ نے عطا فرمائی تھی، علمی باتیں کرتے تھے اور علم بہت زیادہ جانتے تھے، لیکن نبوت نہیں ملی۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ غلام حبشی سے فرمایا اپنے رنگ کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھو۔ آپ نے ایک حبشی سے فرمایا جس کا رنگ بہت کالا تھا، اپنے رنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھو۔ 3 لوگ، 3 بندے جو اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے اچھے تھے، تینوں سیاہ رنگ کے تھے۔ 3 اللہ کے بندے جو اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں اچھے لگتے تھے، وہ تینوں کے تینوں کالے تھے، رنگ ان کا سیاہ تھا۔ ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا مؤذن تھے، اور دوسرے حضرت مہجہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، یہ بھی کالے تھے، اور تیسرے حضرت لقمان جو حبشہ کے تھے، یہ بھی کالے تھے۔ حضرت خالد ربی کا قول حضرت لقمان حبشی غلام تھے اور بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کے مالک نے ان سے کہا بکری ذبح کرو، اور اس بکری کے 2 بہترین گوشت کے ٹکڑے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بکری ذبح کی اور بکری کا دل اور زبان لے کر اپنے آقا کے پاس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے کہا کہ آج پھر بکری ذبح کرو، اور بکری کے جو 2 گندے ترین ٹکڑے ہیں گوشت کے وہ میرے پاس لاؤ۔ وہ پھر دل اور زبان لے کے چلے گئے، بکری کا دل اور بکری کی زبان۔ انہوں نے کہا پہلے اچھے بھی یہی لائے تھے تم، آج برے کا آئے تو بھی یہی لائے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب دل اور زبان اچھے ہوں تو یہ سب سے اچھے ہیں، دل اور زبان برے ہو جائیں تو پورے جسم میں سب سے برے بھی یہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت مجاہد کا قول حضرت لقمان نبی نہ تھے، نیک بندے تھے، سیاہ فام غلام تھے، موٹے ہونٹوں والے، بھرے بھرے قدموں والے تھے۔ اور بزرگوں سے بھی مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ قاضی تھے، عدالت میں جج تھے۔ ایک اور قول ہے کہ آپ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے کہ ایک چرواہے نے آپ کو دیکھ کر کہا تو آج جو تقریر کر رہے لوگوں میں، تو میرے ساتھ بکریاں نہیں چراتا تھا؟ تو میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتا تھا؟ ہم دونوں اکٹھے جنگل میں بکریاں چراتے تھے، اور آج لوگوں میں اتنا بڑا عالم بن کے بیٹھے ہوئے اور آپ لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، اور بڑا آپ مرتبہ حاصل کیا ہوا ہے آپ نے۔ آپ نے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تو میں واقعی جنگل میں بکریاں ہی چراتا تھا، اور میں تمہارا چرواہا ساتھی ہوں۔ پھر وہ چرواہا کہنے لگا آپ کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ کیسے دے دیا کہ آج آپ لوگوں میں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور لوگوں کو علم کی باتیں بتا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ درجہ اس لیے دیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور بیکار بات کبھی نہیں کرتا، ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور بیکار بات نہیں کرتا۔ اللہ موفقنا۔ ایک اور روایت میں آپ نے اپنی بلندی کی یہ وجہ بیان کی کہ اللہ کا فضل اور امانت کی ادائیگی اور کلام کی سچائی اور بے نفع کاموں کو چھوڑنا، کہ اللہ نے مجھے جو بلند درجہ دیا یہ محض اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے دی ہے۔ امانت میں ادا کرتا ہوں، امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، ہمیشہ سچ بولتا ہوں، جس کام میں فائدہ نہ ہو میں بالکل بھی نہیں کرتا۔ الغرض ایسے ہی آثار صاحب ہیں کہ آپ نبی نہ تھے۔ بعض روایتیں اور بھی ہیں جس میں غوثرات نہیں کہ آپ نبی نہ تھے، لیکن ان میں آپ کا غلام ہونا بیان کیا گیا، جو ثبوت ہے اس امر کا کہ آپ نبی نہ تھے، غلامی نبوت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی نبی جتنے بھی گزرے ہیں کوئی بھی غلام نہیں تھا، سب آزاد تھے۔
انبیاء علیہ السلام عالی نسب اور عالی خاندان ہوا کرتے تھے، اس لیے جمہور صاحب کا قول حضرت لقمان نبی نہ تھے۔ ہاں اکرمہ سے مروی ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن یہ بھی جب کہ سب صحیح سند سے ثابت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم سے ایک شخص نے کہا کیا تو بنی حسحاس کا غلام نہیں ہے؟ ایک شخص نے آپ کی تحقیر کرتے ہوئے، آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے یہ کہا تم تو فلاں کے غلام ہو، تم تو بکریوں کے چروائے ہو۔ چروائے نہیں ہو، بکریاں نہیں چراتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں غلام ہوں، چرواہا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا آپ تو کالے رنگ کے ہیں، رنگ بھی کالا ہے آپ کا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل کالے رنگ کا ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کبھی تم مجھے چرواہا کہہ رہے ہو، کبھی تم مجھے غلام کہہ رہے ہو، کبھی تم مجھے رنگ کا کالا کہہ رہے ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ اس نے کہا یہی باتیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا، پوچھ لی ہیں میں نے۔ پھر مجھے یہ بتائیں ہر وقت تمہاری مجلس اور تمہاری محفل لوگوں سے پر کیوں رہتی ہے؟ تمہارے درس میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے لوگ تمہارے سے علم کی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تمہارے دروازے پر بھی آتے رہتے ہیں، تمہاری باتیں بھی شوق سے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو، تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو، اللہ موفقنا۔ زبان بےہودہ باتوں سے روک لو، اللہ موفقنا۔ حلال مال کھایا کرو، اللہ موفقنا۔ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، اللہ موفقنا۔ زبان سے سچ بولا کرو، اللہ موفقنا۔ وعدے کو پورا کیا کرو، اللہ موفقنا۔ مہمان کی عزت کیا کرو، پڑوسی کا خیال کیا کرو، بے فائدہ کام نہ کیا کرو جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب۔ انہی عادتوں کی وجہ سے میں نے اتنی بلند بزرگی پائی ہے۔ ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے اور بہت زیادہ امیر خاندان کے نہ تھے، ان میں بہت اچھی عادتیں تھیں۔ وہ خوش اخلاق تھے، خاموش رہا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، گہری نظر والے تھے، بڑے مدبر اور گہری نظر رکھنے والے تھے۔ دن کو سوتے نہیں تھے، لوگوں کے سامنے کبھی تھوکتے نہیں تھے، نہ پیشاب پخانہ اور غسل لوگوں کے سامنے کرتے تھے، شرم و حیا کی وجہ سے۔ لوگوں نے کبھی ان کو غسل خانے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، پیشاب کرتے ہوئے۔ لاؤ کاموں سے دور رہتے تھے، ہنستے نہیں تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ہنستے نہیں تھے، جو بات بھی کرتے تھے حکمت سے خالی نہیں ہوتی تھی، ہر بات میں حکمت اور دانائی ہوتی تھی۔ جس وقت لقمان علیہ السلام کی اولاد فوت ہو گئی، ان کی زندگی میں ہی لقمان علیہ السلام کی اولاد ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی، لیکن آپ اپنی اولاد کے فوت ہونے پہ بالکل نہیں روئے۔ آپ اپنی اولاد کے فوت ہونے پہ بالکل نہیں روئے۔ وہ بادشاہوں امیروں کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ غور و فکر اور عبرت نصیحت حاصل کریں، اسی وجہ سے انہیں بزرگی ملی۔ حضرت قتادہ سے ایک عجیب روایت اثر وارد ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت اور نبوت کے قبول کرنے میں اختیار دیا گیا کہ آپ بتائیں نبوت کو قبول کریں گے یا حکمت کو؟ تو آپ نے حکمت کو قبول فرما لیا۔ راتوں رات اللہ نے حکمت اور دانائی ان کے اوپر برسا دی، اور ان کی رگ رگ میں حکمت اور دانائی اور علم بھر دیا گیا۔ صبح کو ان کی باتیں، ان کی عادتیں سب حکیموں والی ہو گئیں۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نبوت بھی دی گئی اور حکمت بھی، آپ نے حکمت کیوں اختیار کی؟ تو جواب دیا اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتے تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ میں نبوت کے منصب کو نبھا ہی نہ سکتا، اور ممکن تھا کہ میں نبھا جاتا، لیکن جب اللہ نے مجھے اختیار دے دیا کہ بتاؤ نبی بننا ہے یا حکیم حکمت والا عالم بننا ہے، تو جب اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے حکمت والا عالم بننے کو پسند کیا۔ اگر اللہ مجھ سے پوچھے بغیر خود سے مجھے نبوت دے دیتے تو پھر اللہ کی طرف سے میری مدد ہوتی،
جتنے لوگوں کو اللہ نے نبوت دی ہے اللہ نے کسی سے پوچھا نہیں بتاؤ نبی بننا ہے کہ نہیں بننا، خود سے اللہ نے دے دی. جس بندے کو اللہ خود سے نبی بنا دے پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں. جب کسی سے پوچھیں کہ بتاؤ نبی بننا ہے کہ نہیں بننا، تو اس لیے پھر مجھے ڈر لگ گیا، میں نے نبی بننے سے اجتناب کیا کہ اگر میں اپنی مرضی سے نبی بن گیا پتہ نہیں اہم ذمہ داری ہوگی یہ میں نبھا سکوں گا کہ نہیں. اس لیے میں نے خود جب اللہ نے اختیار دیا تو میں نے نبوت چھوڑ دی اور حکمت اختیار کر لی. جب مجھے اختیار دیا تو مجھے ڈر لگا کہیں ایسے نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ اٹھا ہی نہ سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو پسند کیا. اس روایت کے ایک راوی سعید بن بشیر ہے. حضرت قتادہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں حکمت سے مراد دین اسلام کی سمجھ ہے، نہ کہ حکمت میڈیکل والی، دین اسلام کی سمجھ. حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ ان پر وحی آئی، بس سمجھ علم اور عبرت مراد ہے. اس لحاظ سے حضرت لقمان ایک ایسے اللہ کے نیک ولی اور بزرگ ہیں جن کے نام پر قرآن کی سورت بھی ہے لیکن وہ نبی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لقمان میں نے تمہیں علم اور حکمت دیا ہے اور بزرگی دی ہے، تم میرا شکر ادا کرو اور میرا شکر گزار جو ہوگا وہ مجھ پر احسان نہیں کرتا. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ جو بھی شکر گزار بندہ بنے گا وہ اپنے بھلے کے لیے بنے گا، فائدہ اسی کو ہوگا، اللہ کا فائدہ نہیں ہے اس میں. فائدے دنیا آخرت کے اسے ہی ہوں گے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ جو نیکی کرنے والے ہیں وہ اپنے لیے ہی بھلا توشہ تیار کر رہے ہیں. یہاں فرمان ہے اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ کو اس کی ناشکری ضرر نہیں پہنچا سکتی، سب اس کے محتاج ہیں، اللہ سب سے بے نیاز ہے. ساری زمین والے بھی اگر کافی ہو جائیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ غنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت